السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرا یہ یوٹیوب چینل وقار اعظم، اگر آپ پہلی بار میرے اس یوٹیوب چینل پر وزٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ محترم حضرات، آج ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے اسلام اور سائنس۔ اسلام میں سائنس کی کیا اہمیت ہے، اس پر چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، موجودہ جو دور ہے یہ سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنٹیفک پروگریس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں، آئے دن مختلف حیران کن واقعات، انوینشنز، ایجادات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان انوینشنز کی بدولت، ان ایجادات کی بدولت فاصلے سمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں رابطہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ذرائع ابلاغ اس قدر ترقی کر چکے ہیں، اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات کو آپ براہ راست اپنے موبائل فون کے ذریعے یا اپنی ٹی وی سیٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بیماری، چاہے وہ کینسر ہو، ٹی بی ہو، ہیپاٹائٹس ہو، ڈائبٹیز ہو، ہارٹ اٹیک ہو، بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کیا جا چکا ہے، اور مشکل سے مشکل آپریشن بآسانی کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ آنکھوں میں موتیا اتر آنے کی وجہ سے بصارت سے محروم ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی ماند پڑ چکی تھی، وہ لوگ دیکھنے سے محروم ہو چکے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، آج ان کی آنکھوں کے کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں۔ ناگہانی حادثات کی وجہ سے، ناگہانی واقعات کی وجہ سے جو لوگ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے، پاؤں کٹ گیا ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں چل سکتے تھے، تو آج مصنوعی اعضاء کے ذریعے، آرٹیفیشل پارٹس کے ذریعے انہیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری آسانیاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہمیں اور آپ کو میسر ہو رہے ہیں۔ ذرا اور آپ آگے دیکھیں کہ سائنسی ترقی کی بدولت حج ہو، عمرہ ہو، بزنس ٹرپ ہو یا تجارت کی غرض سے مہینوں اونٹوں، گھوڑوں، بحری جہاز پر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بجائے آج ہمارے اور آپ کے لیے ہوائی جہاز جیسی سفری سہولیات میسر آ چکی ہے۔ انٹرنیٹ جیسی ایجادات کی بدولت ہم اور آپ گھر بیٹھ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں، بڑے سے بڑے کالج میں داخلہ کروا سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف موبائل فون کے اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہم اور آپ ایک فون کر کے، ایک کال کر کے ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو گھر بیٹھ کر آرڈر کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آسانیاں، یہ ساری سہولتیں ہمیں اور آپ کو جو میسر آ رہی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے، اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی شخص اس کو نکار نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے یارو، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو سائنسی ترقی کا دل دادا ہو کر، سائنسی ترقی سے امپریس ہو کر، سائنسی ترقی سے خوش ہو کر ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو یا اپنی مذہبی تعلیمات کو بھول جائیں، اپنی مذہبی تعلیمات سے منہ کو موڑ لیں۔ یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بحیثیت مسلمان، سائنس کی صرف انہی توجیہات کو، سائنس کی صرف انہی تحقیقات کو، سائنس کی صرف انہی تھیوری کو قبول کیا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا، جو سائنسی تحقیقات، جو سائنسی توجیہات، جو سائنسی ریسرچ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اسلام کے موافق ہوگا۔ اور جو سائنسی تحقیقات و توجیہات، جو سائنسی ریسرچ قرآن و سنت کے خلاف ہو
اسلام کے متصادم ہوں اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اسے کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہر صورت بہر حالت اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے یاروں، اسلام ایک الہامی دین ہے جس کا دستور قرآن پاک کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ دستور کسی غیرے نے ہمیں اور آپ کو عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، جس میں کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں، کسی قسم کی غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جبکہ سائنسی تحقیقات، سائنسی توجیہات، سائنسی تھیوری، سائنسی ریسرچ، سائنسی ترقیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، اور جس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، جس میں غلطی کی گنجائش ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ بحیثیت مسلمان سائنس کی صرف انہی تحقیقات کو، سائنس کی صرف انہی توجیہات کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے جو سائنسی تحقیقات قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، وگرنہ اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اسے کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ میرے یاروں، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ سائنس کے متعلق 3 طبقات میں بٹا ہوا ہے، 3 طبقات میں تقسیم ہوا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو سائنس کو بالکلیہ نہیں مانتے ہیں، سائنس کو بالکلیہ قبول نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام اور سائنسی نظریات کو باہمی متصادم جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ عقل انسانی پر ہے، اور یہ قوانین جو ہوا کرتے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا کسی بھی طور پر قرآن کریم کا سائنس سے مطابقت دکھانا یہ درست نہیں۔ یہ پہلا طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ جو ہمارے معاشرے میں ہے سائنس کو لے کر کے، وہ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ لوگ سائنس کے اتنے حامی ہیں، سائنس سے اتنے خوش ہیں، اور سائنسی ترقی کا اتنا گرویدہ ہو چکے ہیں وہ لوگ تمام اسلامی تعلیمات کو کھینچ تان کر کے سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ جبکہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو سائنس کی صرف انہی توجیہات کو، سائنس کی انہی تحقیقات کو قبول کرتا ہے، سائنس کی انہی ریسرچ کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، موافق ہوتا ہے، اور جو سائنسی تحقیقات و توجیہات قرآن و سنت کے مخالف ہوتا ہے، متصادم ہوتا ہے، اسے وہ لوگ ریجیکٹ کر دیا کرتے ہیں، اسے وہ لوگ مسترد کر دیا کرتے ہیں۔ تو اول الذکر جو 2 طبقے تھے، وہ دونوں طبقے افراط و تفریط کے شکار ہے، اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ انتہائی معتدل سوچ کا حامل ہے، اور ایک حقیقی مسلمان کی علامت یہ ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسی ہی سوچ رکھے کہ سائنس کی صرف انہی تحقیقات کو قبول کرے، سائنس کی انہی ترقی کو ایکسیپٹ کرے جو تحقیقات قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جو سائنسی تحقیقات قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے وہ ریجیکٹ کر دے، اسے وہ مسترد کر دے۔ کیوں؟ میرے یارو، ایک اور بات آپ سماعت کریں، وہ لوگ جو قرآن اور سائنس کا باہمی موازنہ کرتے ہیں، جو قرآن اور سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو بسا لیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ سائنس کی کوئی کتاب نہیں ہے، سائنس کا کوئی بک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ہم اور آپ سائنس کی صرف انہی نظریات کو قبول کریں گے جو دین اسلام کے مطابق ہوگا، بصورت دیگر اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فزکس کے مشہور نوبل انعام یافتہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا یہ مشہور قول ہے، وہ کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، یعنی کلی طور پر ایک مسلمان ہرگز سائنس کی تمام تحقیقات کو قبول نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سائنس کے حدود و قیود کو متعین کرنے کے لیے بہر صورت مذہب کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن مذہب کو اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں سائنس کی ضرورت نہیں۔
کسی بھی صورت میں سائنس کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کلی طور پر کوئی مسلمان سائنس کی تمام تحقیقات کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن میرے یارو، ہم اور آپ قرآن پاک سے اس قدر دور ہو چکے ہیں، ہم اور آپ قرآن پاک سے اس قدر دوری اختیار کر چکے ہیں کہ ہم اور آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک آج ہمارے گھروں کے طاق کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم و حقائق و معارف بیان کر دیے ہیں، جس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور تمام سائنس دانوں کی نظر میں جو پہلی کتاب ہوتی ہے تحقیق کے لیے، وہ کتاب قرآن پاک ہوا کرتی ہے۔ جس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تبیان لکل شیء، یعنی جس میں ہر چیز کا روشن اور واضح بیان ہے، لیکن ہم اور آپ قرآن پاک سے دور ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک تو بالکل ہی پڑھنے نہیں آتا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک تو پڑھنے آتا ہے لیکن وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے، اور کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ علماء کرام کی ذات ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اور انہیں سمجھتے بھی ہیں، اور عوام الناس تک قرآن پاک کا پیغام پہنچایا بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ قرآن پاک سے دور ہیں، قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن پاک پڑھ کر کے حافظ قرآن بن سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر کے ہم عالم دین بن سکتے ہیں، لیکن ہم تو بینک بیلنس کو نہیں بھر سکتے ہیں، ہم زمین و جائیداد تو نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اچھی پراپرٹی تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ قرآن پاک سے دور ہے، اس لیے وہ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم اور آپ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک پر ریسرچ کریں گے، تو یقیناً آج جو ہم اور آپ ہر طریقے سے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کامیابی ہمارے قدم چومتی ہوئے نظر آئے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایک خاتون کا کہنا ہے، اس کا یہ قول ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے قرآن پاک کو ادب کے چکر میں اس قدر اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ قرآن پاک تک پہنچ نہیں رہے ہیں، کہ قرآن پاک کا ادب تو ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس ادب کی وجہ سے قرآن پاک کو ہم لوگوں نے اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ مزاج بنانا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی تصدق ہمیں اور آپ کو سرخرو فرمائے گا دین و دنیا میں۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن پاک میں بیان نہ کیا گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس پر کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تو ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن پاک میں مسافر خانے کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں پیسنجر کمپارٹمنٹ کا ذکر کہاں پر ہے، کہاں پر بیان ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی سکونت کے لیے نہیں ہے اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے جو اس سائل نے سوال کیا، اس سائل کا مکمل طور پر جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا بلکہ قرآن پاک کے معانی اور مطلب کو سمجھا۔ اس وجہ سے جس نے سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ مسافر خانے کا ذکر کہاں ہے، تو آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسافر خانے کا ذکر فرمایا۔ لیکن ہم بھی اور آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، سامنے والا اگر ہم سے اور آپ سے پوچھے تو ہم بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا ادب کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ یہی قرآن پاک ہے جس پر لوگ ریسرچ کر کے
جس پر لوگ تحقیق کر کے آج ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سائنس جو آج ترقی کر رہا ہے، اور سائنس جس چیز تک آج پہنچ رہا ہے اسی چیز کو ہمارے اور آپ کے مذہبی کتاب میں 1400 سال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔